نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، سامعات، خواتین اور حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کا ضروری موقع عنایت فرمایا. دین کی باتیں سننے اور سنانے کا یہ حسین لمحہ عنایت فرمایا ہے. آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ. بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں اور اس طرح کے علمی پروگرام کو منظم کیا ہے. جو لوگ اس پہ روح رواں ہیں، پروگرام کو منعقد کرنے والے ہیں، اللہ سب کو بہتر سے بہتر فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانی. آپ سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت اولاد ہوتی ہے. اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ قیمتی اولاد ہوتی ہے. اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لیا تو ہمارے لیے بھی، اس کے لیے بھی اور اس کے آنے والی پوری نسل کے لیے بڑا فائدہ مند. اگر ہماری اولاد ہماری بے توجہی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے بھی درد سر بنتا ہے، گاؤں سماج اور معاشرہ کے لیے بھی درد سر ہوتا ہے. وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوگا، اور اس کے آنے والے بچے اسے شرمائیں گے، لجائیں گے، اس کو باپ کہتے ہوئے، دادا کہتے ہوئے بھی شرمائیں گے، جھجک محسوس کریں گے. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے. یہی اولاد ہے جس کے پاس نہیں ہے پریشان ہے. کچھ لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں اور کچھ لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس بچے نہیں، اور جو لوگ اولاد سے پریشان ہیں، اور زیادہ تر لوگ آج کے زمانے میں ایسے ہی ہیں کہ اپنی اولاد سے بری طرح پریشان ہیں. وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی میں نہیں، اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے نہیں ادا کر پاتے ہیں. دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے اسکول جائے اور اس سے کیسے صحیح تربیت. اسلام نے شروع ہی سے سکھایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. پیدائش سے پہلے ہی آپ کو کیا کرنا ہے. اگر اچھا بچہ چاہیے، اگر نیک اولاد چاہیے، تو اللہ کے نبی نے پہلے سکھایا ہے کہ جب بیوی کی شادی کرو تو شادی کرو اسلامی طور طریقے سے. اگر اچھی اولاد چاہیے، یہ لین دین والی شادی مت کرو، اور خواہ پکا کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. کوئی بیٹی ہے، کسی کے پاس 4 بیٹی ہے، تو وہ گنہگار نہیں، اللہ نے دے رکھا ہے. اور تم 500 400 آدمی لے کر کے پہنچ جاتے ہو اس کے دروازے پر، حرام کا کھاتے ہو اور اس سے بہت سارا سامان وصول کرتے ہو. تھوڑی تھوڑی کمی ہوتی ہے اس کو بھی گوارا نہیں کرتے ہو، لال کرتے ہو، حرام خوری کے عادی ہو. تمہارے بلڈ میں، خون میں ایک ایک قطرہ حرام کا دوڑ رہا ہے. اس خون سے جو مری تیار ہوتی ہے، جو نطفہ تیار ہوتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. کیا سمجھو ابن تیمیہ پیدا ہوئے، یہ ابن قیم پیدا ہوں گے، یہ ابن حجر پیدا ہوں گے، یہ البانی پیدا ہوں گے؟ کیا امید لگا کر کے بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر ابوال کلام پیدا ہوں گے، یہ مولانا ابوال کلام آزاد پیدا ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حرام کا کھاتے کھاتے تو بیاہ کر کے لے کے آتے، اپنی بیوی کو لے کے آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
جب بستر پر جاؤ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ اور دعا ہو تو مسلمان دعا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا یاد ہے بڑی معصوم دعا ہے, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم بسم اللہ بسم اللہ. یعنی بیوی سے ملنے سے پہلے اس کے بستر پر گئے ہیں, اس سے ہم بستر ہونا چاہتے ہیں, جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے قریب ہونا چاہے تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. میں اللہ کے نام سے ہر کام شروع کرتا ہوں, اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا اور ہمیں جو اولاد عنایت فرما اس کی وجہ سے, اس مجامعت کی وجہ سے, اس ہم بستری کی وجہ سے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی شیطان کی آفت سے, اس کے مصیبت سے, اس کے بہلاوے سے, اس کے یہ بیان محفوظ رکھو. دعا مانگتے ہیں اتنا مسلمان عمل کرتا ہے. اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہماری حفاظت کرنا شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کی سرکشی سے, اور ہمیں جو بچہ نصیب فرما ہمارے اس بچے کو, اس نسل کو بھی شیطان کے دسترس سے اور اس کے بہکاوے سے محفوظ فرما. میرے بھائیو, اسلام نے ترتیب بتایا ہے. آپ بتائیے اگر اس طرح کرتے ہوئے چلتا ہے دعا مانگنا چاہیے. اگر بیوی حاملہ ہوتی ہے یا حاملہ نہ بھی ہوتی ہے, اگر آپ کو اولاد چاہیے, شادی کی ہے تو اللہ سے دعا کیجیے جیسا کہ انبیاء کرام مانگا کرتے تھے, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے اللہ مجھے عنایت فرما نیک اولاد, نیک اولاد, پاک اولاد عنایت فرما. یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں. مسلمان کی دعا ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. مسلمان کو دیکھ کر تو خواب و خیال میں بھی نہیں آتا, تصور کے کسی بھی گوشے میں نہیں سماتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں دست بلوا اور اللہ سے مطالبہ کریں, درخواست کریں کہ ہماری بیوی سے جو بچے پیدا ہوں وہ ذریت طیبہ ہو, جیسا کہ انبیاء نے اپنے ایک اور پاکیزہ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگا. جب آپ کو پاکیزہ اولاد مانگنا چاہیے اور تب جا کر کے اولاد صحیح ہوتی ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے رب ہمیں عنایت فرما, ہماری ضروریات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھ کی ٹھنڈک, ایسا ایک بچہ, ایسا کامیاب, ایسا خوبصورت اور ایسا اطاعت گزار فرمانبردار بچہ عنایت فرما کہ ہم دیکھیں تو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک آئے, غرور نصیب ہو. مانگنا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, دست بدعا ہونا پڑتا ہے, کریا برداری کرنا پڑتا ہے, دل میں خواہشات رکھنا پڑتا ہے. نیک اولاد چاہیے. آپ تکمیل بنیادیں شروع کرتے ہیں, قدرت کرتے ہیں. عمارت جو قائم ہوتی ہے, ٹیڑھی عمارت قائم ہوتی ہے, ہماری جو پہلی عید ہوتی ہے شادی ہو جاتی ہے, اس پر آپ عمارت قائم کرتے جائیے. جب بنیاد ٹیڑھی تو پوری کی پوری عمارت ٹیڑھی, اور وہ عمارت کبھی بھی خاکستر ہو سکتی ہے اور زمین بوجھ ہو سکتی ہے. اس پر بہت بلند عمارت قائم نہیں کر سکتے, اور جو ہے کہ خلیفہ برج خلیفہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کی بنیاد صحیح ہوگی, آپ شروع سے چلے ہیں قرآن حدیث کے مطابق, جو اولاد پیدا ہوگی معاشرے کا الگ آنکھ کا تارا ہو, جو بچے ہوں گے کامیاب ہوں گے, کامیاب ترین ہوں گے. یہ ابن تیمیہ سے ہی بچے ہوتے ہیں. ابن تیمیہ کو اسپیشلی آسمان سے سمجھتے تھے, ابن تیمیہ کو وہاں سے اٹھائے گئے تھے, ابن تیمیہ بنا کر کے, ابن تیمیہ بنا کر کے. یہ جو ہے حافظ ابن حجر کو لکھتے ہیں, اسی طرح ماں کی گود میں پیدا ہوئی تو پرورش پائے, پیدا ہوئے کسی یتیم فقیر کے گھر میں. اکثر ہمارے بڑے بڑے علماء تو یتیم ہی گھرانے میں پیدا ہوئے, باپے نہیں. 3 سال کے تھے تو باپ مر گیا, 4 سال کے تو باپ مر گیا. یہ یتیم دوسرے یتیم بنے ہیں, ان کی ماؤں نے بنایا ہے, ان کو اپنی عائشہ دودھ پلایا اور اتنی اخلاص کے ساتھ پلایا ہے کہ ابن تیمیہ ہوئے, کوئی ابن حجر بنا,
کوئی ابن قیم بنا، کوئی ابن کثیر بنا، کوئی بخاری بنا، کوئی مسلم بنا، آسمان کا چاند ہے، آفتاب بنا. یہ ہمارے علم نام دنیا میں کوئی ان کا پاؤں کا دھول بھی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ عرب پتی ہو خراب پتی ہو. اور ہمیشہ بتاتے ہیں علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے اس مقام کو آج تک تاریخ میں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا. نہ خلیفہ ہارون کو حاصل ہوا، نہ امیر مامون کو، نہ منصف متوکل کو، نہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے کسی خلیفہ کو، نہ خلفائے بنو امیہ میں سے کسی خلیفہ کو، صحابہ کو چھوڑ کر کے، نہ اس کے علاوہ یہ ہمارے جو شاہان مولیہ ہیں ان میں سے نو سے پہلے سلجوقی حکومت، لودھی حکومت، جتنے بھی شاہ آئے ہیں وہ یہاں نام یاد رکھتا ہے، اس کا نام یاد ہے. لیکن ابن تیمیہ کا نام کس کو معلوم نہیں، امام بخاری کا نام کس طرح کو معلوم نہیں، امام ابن قیم کو کون نہیں جانتا ہے، یہ امام مسلم کو کون نہیں جانتا ہے، آج کی تاریخ میں علامہ البانی کو کون نہیں جانتا ہے، ابن باز ابن عثیمین کو کون نہیں جانتا ہے. یہ اپنی ماں کے آغوش میں تربیت پائے ہوئے نونہال ہیں. یہ بچے نہیں بچے رہے ہوگے، ڈائریکٹ ابن تیمیہ نہیں بنے، ڈائریکٹ البانی نہیں بنے، ڈائریکٹ ابن عثیمین اور ڈائریکٹ ابن باز نہیں بنے. میرے بھائیوں، ماؤں نے اس کو تربیت دیا، وہ کیسا دودھ دلایا، کس اخلاص سے دلایا، کس وفاداری سے تربیت کیا. یہ اتنا بڑا چاند اور سورج بن کر کے دنیا میں چمکے اور پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر دیا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اولاد ہو تو دعا مانگو، جب اولاد پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو، اس کا ختنہ کراؤ، 7 دن کو ساتھ ٹیکا کراؤ. کتنا لوگ اہتمام کرتا ہے. ایسے ایک بچہ فرمانبردار بچہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے نہیں، جو واقعی طریقہ صحیح طریقہ ہے اور ایک دم نیچرلی طریقہ ہے. آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اور بچے اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں. 7 دن پر طریقہ مشق کرنا چاہیے اور اچھا سے اچھا نام رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا چاہیے. یہ عبداللہ عبد الرحمان نام رکھنے کے لیے سننے میں آپ کو لگتا ہے کہ پرانا نام ہے بڑا نام، لیکن اس نام کی برکت کیا ہے اور اس میں کتنی مانیت ہے اور کتنی روحانیت پائی جاتی ہے، اور اس کا عکس بچے کے اوپر کس طرح منتسب ہوتا ہے، اس کا عکس کیسے پڑتا ہے. کبھی کبھی محمد نام رکھیے، عبداللہ عبد الرحمان رکھیے، اپنی بیٹیوں کا عائشہ فاطمہ نام رکھیے، رقیہ ام کلثوم نام رکھیے. دیکھیے پاکیزہ نفوس کے الگ برکات اور ان کے خیرات ہمارے بال بچوں کے اوپر کس طرح منتسب ہوتے ہیں. نام رکھیں گے انگریزی، پڑھائیں گے انگریز میں، انگریزی اسکول میں، انگلش جو ہے انگلش تعلیم دلوائیں گے اور یہ اردو سکھائیں گے، نصرانی بنائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بچہ وہی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت و اسلام پر، باپ بنا دیتا ہے کرسچن اسکول میں پڑھا کے کرسچن اسکول میں پڑھا کے یہودی بناتا ہے، اس کو نصرانی بناتا ہے، حکم بناتا ہے. پیدا تو وہ مسلمان، لیکن باپ بنایا ہے اس کو انگریزی پڑھا کے جاتا ہے کہ انگریزی نہ پڑھنے والا کوئی دنیا میں کامیاب نہیں. یہ انگریزی بہت منع کرتا ہے، پڑھنا چاہیے تو پڑھنا چاہیے، لیکن اسی کو کمپلسری سمجھنا، مدرسہ کی تعلیم کو حقیقی سمجھنا، اس کو سمجھنا کہ کیا ہو تم لے کے آؤ. ایک دوسرا ابن تیمیہ دنیا میں کوئی ہے وہ لے آؤ، امام بخاری دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے. ارے اتنی محبت کیا جانے والا انسان جس کو لوگ آج بھی ان کے مرے ہوئے 1200 سال 1400 سال ہو گئے، آج بھی وہ زندہ ہے ہمارے بیچ میں، ہر صبح و شام نام لیا جاتا ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی عرب پروفیسر ہے، اور کوئی انجینئر ہے، اور کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی کلکٹر ہے، تو بتاؤ کون سا کلکٹر اتنا بڑا پیدا ہوا ہے، کون سا نیتا کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، کس خلیفہ بادشاہ کو اتنی بڑی مقام ملا ہے جنہیں امام بخاری کو حاصل ہے، ابن تیمیہ کو حاصل ہے، مسلم و ابن کثیر کو حاصل ہے، ہمارے علم حدیث کو حاصل ہے. ایک مثال بتاؤ، مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تمہارے یہاں شریعت اور لوگ کی کوئی حیثیت نہیں،
تم سمجھتے ہو مولوی کی تعلیم ہے اور یہ بیکار کا کوئی شاید ہوگا 10,000 روپے کا مہینہ کمائے ڈھیر کمائے پیسہ سے سب کچھ کو توڑتے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہر چیز کا وزن کرتے ہو پیسہ سے یعنی پیسہ ہی سب کچھ ہے تمہارے یہاں مقامات کچھ نہیں حیثیت رکھتے ہیں یعنی درجہ اوپر بلندی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے فضل اور مقام کوئی مقام نہیں رکھتا ہے تو سب پاگل ہو اور سب پگلا رہے ہو مسلمان برباد ہو گئی ہے کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ حدیث پڑھائیں کے بجائے حدیث اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائیں گے اور اللہ کا کلام پڑھائیں گے تو کون کام کرے گا اس دنیا میں یہ باور کرے گا باور یہ گھٹیا سمجھ یہ ہے گھٹیا یہ سوچ رکھتے ہیں گھٹیا یہ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں اماموں کو سمجھتے ہیں یہ گھٹیا ہے مولوی صاحب پیسے بھی کم نہیں جاتا ہے چلے گئے کم نہیں آنے میں سمسور ہے نہیں ہے لوگ پورا تیار ہے پروگرام ہے یعنی بتائیے ہم لوگ آنے کے لیے تیار اپنا پیسہ سب کی سوال ہے یہاں کو تیار ہے پروگرام رکھنے کے لیے یعنی کہ یہ حال ہے بتائیے یہ بڑے بڑے ہمارے میں پیدا ہوئے ماں نے تربیت کیا تب اتنے سرما پیدا ہوئے اتنے رجال پیدا ہوئے اگر دنیا میں کوئی سائنسدان ہو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں لیکچرر ہیں اور بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے بڑے درس اہل انڈیا کا جو ہمسر صدارت بڑے بڑے نیتا پیدا ہو اتنی عزت یہاں خود بادشاہ ایک سے بڑھ کے ایک آئے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ ہوئے اگر بتائیے کسی بادشاہ کو ہارون رشید کو اگر امام محمد بن حنبل سے زیادہ عزت مل گئی ہو اگر ہارون رشید ایک طرف پورے خلافت بنو عباسیہ کا بے تاج بادشاہ ان کا بیٹا مامون اور معتصم متوکل اگر امام محمد بن حنبل سے زیادہ حیثیت تھی بغداد دارالحکومت میں جب امام محمد بن حنبل میں انتقال ہو جاتے ہیں لوگوں کی کیا حالت تھی ان کی وفات کے اوپر دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا سارا بغداد الگ خون کے آنسو رو رہا تھا سارے مرد اور ساری عورتیں امام محمد بن حنبل کے وفات پر سب آنسو بہا رہی تھی لگتا تھا کہ لوگ چھت پر سے گر گر کر کے جان دے دیں گے اتنا بڑا اجتہاد تھا ان کے جنازے میں لیکن اسی بغداد میں خلیفہ مرتا ہے نا امیر مامون معتصم متوکل کی وفات ہوتی ہے دنیا کو پتہ نہیں چلتا ہے دنیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے علماء کا آپ مت سمجھو آپ کے سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں ہم کیا ہے نہیں ہے آپ یہ مسئلہ ہے آپ کے پاس دماغ نہیں آپ سمجھ نہیں سکتے آپ کو اللہ نے وہ دین چھین لیا آپ سے سمجھدار چھین لیا اس لیے آپ کو ہر چیز حقیقت نظر آتی ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا دعائیں کیا کرو نیک اولاد کے لیے دعا کرو جب اولاد ہو جائے تو اس کے لیے اس کی صالحیت کے لیے رب العالمین اشکر نعمت التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي انا في ذريتي واصلح لي في ذريتي اے اللہ میری ذریت کو صالح نیک بنا دے یعنی دعا مانگو اگر بچہ ہو جاتا ہے پیدا ہوتا ہے چیختا چلاتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہیں مٹھائی مارتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کیجیے لیکن دعا مانگتے ہیں اس وقت پیدا ہونے کے وقت اس کے کان میں اذان بھی دینا چاہیے اور اس کو بڑے فائدے ہیں اور جو ہے کہ دعا مانگنا چاہیے جیسے یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھائی ہے تو اصل ہے کہ ضرورت اے اللہ میری ضرورت کو میرے بچوں کو میرے اولاد کو ایک کر جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے اپنی پکڑا کے چلائیے اپنے ساتھ رکھیے سینہ سے چمٹا کے رکھیے اس سے اولاد کی اہمیت جا کے پوچھیے جس والدہ نے اولاد سے معروف کرتے ہیں آپ کو پیدا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں مطلب نہیں رکھتے ہیں آپ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں ہر آدمی بچہ پیدا کرتا ہے لیکن اس کو اپنے ساتھ رکھنے میں شرماتا ہے شرم محسوس کرتا ہے اپنے ساتھ رکھیے اٹھائیے بیٹھائیے اور اپنے ساتھ بجانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آئیے اپنے ساتھ مسجد آئیے اپنے ساتھ مسجد دیکھ کے نہیں بھی ہو سکتا ہے صحبت سے لڑکے خراب ہوتے ہیں غلط ساتھیوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں سماج اور معاشرہ سب کا اثر پڑتا ہے اس کو والدین بگاڑتے ہیں وہ ابواہ وینصران ویمجسان والدین یہ یہودی بنا دیتے ہیں پڑھائیے گا انگلش اسکول میں عیسائیوں کے مشن اسکول میں
تو کیا پکا موحد مسلمان ہوگا؟ یہ محمد بن عبد الوہاب ہو جائے گا، یہ موحد مسلمان ہوگا؟ آپ پڑھائیے گا شریف کو، آپ پڑھائیے جو ہے کتنا کافرانہ ماحول جہاں مسلمان بچے ہوتے بھی نہیں، اور وہاں یہ صرف پڑھایا جاتا ہے، اشوک پڑھایا جاتا ہے، یہ رامائن گیتا کا شلوک پڑھایا جاتا ہے، صبح صبح اسی طرح کا پریڈ کرایا جاتا ہے۔ تو لڑکا سب مرتد ہو گیا، ہندوستان میں بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو رہی، بہت سارے بچے مرتد ہو رہے، سب اسلام سے بھاگ گئے اور اسلام سے متنفر ہو رہے۔ کون بنایا کافر؟ کس نے بنایا؟ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین بناتے ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں اور اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، سب بناتا ہے باپ۔ لیکن مومن بھی باپ بنا سکتا ہے، ماں بنا سکتی ہے اگر دعائیں کریں اور شروع سے جو توحید بیان کیا بچوں کے تعلق سے، جو شریعت نے جو احکامات کے بعد دیے ترتیبات جاری کیے ہیں، تو بچوں کو جوانی تک اوپر تک لے کے جانے کا کیا طریقہ اور کیسے اس کی تربیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم اولاد کو اب اس صلاۃ اذا کانوا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 3 سال کے اندر اصلاح نہیں ہوتی، 7 سال سے لے کر 3 سال کے اندر تم سکھاتے ہو، پڑھاتے ہو، اس کو تربیت دیتے ہو، اس کو مسجد آنے کا طریقہ سکھاتے ہو، اپنے ساتھ لے کے آتے ہو، پھر بھی اگر نہیں پڑھتا ہے 3 سال کا وقت پا کے بھی 7 سال کے بعد جو ہے کہ آپ اس کو حکم دیجیے نماز پڑھنے کا کہیے، اور اگر اس کے بعد 10واں سال ہوتا ہے، 3 سال اگر نہیں سدھرتا ہے تو اس کی سرجنش کیجیے، اس کے ساتھ بس سمجھانی کیجیے، اس کو سمجھائیے، اور اس کا بستر اپنے بستر کے ساتھ نہیں رکھیے، اپنے آپ سوتے، آپ کی بیوی سوتی ہے تو 10 سال کا لڑکا نہیں سونا چاہیے آپ کے ساتھ، یا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں سونا، خاص کر کے آپ کے ساتھ نہیں سونا چاہیے، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، اور ان کے درمیان بستر الگ کر دیے۔ جب 10 سال کا لڑکا ہوتا ہے، احساس شعور بیدار ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، آپ کی نقل و حرکت کو سمجھنے لگتا ہے، آپ سمجھتے ہو سویا ہوا، اور آپ اپنی بیوی سے کچھ جو ہے نہیں تلاوت کرتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جا کر اس کے دل میں بچہ کرے سادہ کاغذ ہے، اس پر جو لکھا گیا وہ مر جائے گا نہیں مٹے گا، جو بچپن میں لکھا گیا وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک دم جو ہے نہیں اس پر آتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، بچوں کے درمیان بھی بستر کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور باپ اور بچے کے درمیان، ماں اور بچے کے درمیان بھی فاصلہ ہونا چاہیے۔ 10 سال کے بعد گھر میں کہیے آنا ہے تو موت کر کے آئے، اگر گھستا ہے گھر میں، اس کے بعد بھی دنیا میں اگر آپ کے گھر آپ ہی کے گھر میں آتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹائے اور لاک کر کے تب جا کے سکھائیے، اگر نہیں تو یہ اسلام کے طریقے اور تربیت کے یہ سب طریقہ دعائیں کرتے رہیے، اس کو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتے رہیے، اس کے ساتھ رہیے، اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ ہم سے نفرت کرتا ہے یا ہمارا باپ اس کو مانتا نہیں، اور بچوں کے درمیان عدل کیجیے، انصاف کیجیے، اگر غریب بچے ہیں ایک دم اس کو کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس لڑکا کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ماں اس کو زیادہ بیٹا کرتی ہے، اور ہم کو بالکل دنیا کے رکھتی ہے یا دانت میں دبک دی رہتی ہے، اس کا اگر جس دن احساس ہو گیا اس نے بہت خطرناک انسان ثابت ہوگا آپ کے لیے اور پورے معاشرہ اور سماج کے لیے۔ بچوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، جیسا کپڑا اس کو سلواؤ، اور بچی اور بچہ کے درمیان کوئی تفریق مت کرو۔ زندگی میں میراث میں فرق ہے، لیکن آپ اگر عید کے موقع سے، بقرعید کے موقع سے یا عام دنوں میں کپڑا سلواتے ہیں یا کوئی سامان خریدتے ہیں تو بیٹا بیٹی کو کوئی فرق نہیں کرتا، اس میں جائز نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ ہدایہ تحائف دیتے ہیں، کہیں سے آتے ہیں دلی سے، یہاں سے، سعودیہ سے، فلاں سے،
تو جتنا بیٹا کو دیجیے بیٹی کو دیجیے اس میں فرق نہیں ہے، یہ میراث میں صرف فرق ہے۔ اس سکر رسول حسین حسین ہے، ایک لڑکا کو دو لڑکی کے حصہ برابر حصہ ملتا ہے، لیکن اگر صحت کی حالت میں والدین کو ہدایت دیتے ہیں اور جو بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس خرچ میں جتنا پڑھانا بیٹا جو چیز ضروری ہے بیٹیوں کو بھی پڑھانا اتنا ہی ضروری ہے، فرق کرنا جائز نہیں۔ بیٹا میں اور بیٹی میں تعلیم کے اندر فرق کرنا یہ انصاف نہیں ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ہم ہی مسلمان یہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کو احساس ہوتا ہے کسی کو ہم نظر انداز ہو رہے ہیں، باپ ہمارا ٹھیک سے ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے تو بھائی کے ساتھ نفرت کرے گا، اس سے حسد کرے گا، جلن کرے گا، آپ کے تعلق سے اس کے ذہن میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوں گے اور نفرت کے خیالات پیدا ہوں گے اور ماحول خراب ہوگا، اس کی پرورش ہو جائے گی، وہ اشرار بچوں اور خراب بچوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں تو اس کو ساتھ ہی چاہیے نا، بچے ہیں ان کو سہولتیں چاہیے، آپ سہولتیاں بن جائیے، آپ بھی بن جائیے، آپ اپنے ساتھ رکھیے، اپنی صحبت میں رکھیے، اس پہ مسائل چاہیے، بچہ تنہا نہیں جائے گا، اس کو ایک کھیلنے والا ساتھی چاہیے، آپ بنیے گا تو ٹھیک ہے، کوئی لڑکا بن جائے گا اور وہ اس کو لائے گا، خراب کرے گا، جہاں جائے گا لے کر جائے گا، جو کام کرے گا وہ کہے گا، وہ چرسی بن جائے گا، وہ کھنگڑی کجڑی بن جائے گا اور وہ گانا پیے گا، شراب پیے گا، وہ زناکاری کرے گا، وہ یہاں سے وہاں آپ کے لیے اور آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے مصیبت بن جائے گا، بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا سب کچھ خراب ہوتا ہے، بچہ سب سے زیادہ جھیلنا پڑتا ہے غریب کو، محلہ والے کو جھیلنا پڑتا ہے، گاؤں والے کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے والدین کو پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں کو خاص کر کے یہ قتل اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لیا کرتے تھے عورتوں سے، بیعت لیا کرتے تھے مردوں سے، اس میں یہ بھی ہوتا تھا اللہ تقتلوا اولادکم کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بھی قتل ہی ہے نا، اس کو اخلاق کی تعلیم نہ دینا، اس کو دین کی تعلیم نہ دینا اور اس کو اچھا انسان نہ بنانا، اچھا شہری نہ بنانا، الٹا آوارہ بنا دینا اور یہ بنا دینا وہ بنا ایک تصویر ہوتی ہے نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، سر بڑے اس میں بہت سارا سونا ہوگا، ارے آپ اتنا پریشان کیا ہو، یہ جو ہے عشاء کی نماز آپ 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، کیوں آپ شام کو پڑھیں گے، یہ تو ہم کو شوق سے آئے ہم قاعدے سے عبادت کریں گے، ہم کو فکر اس میں نہیں کہ ہم کپڑے اتارے اور چھائے اور لوگوں کے سامنے چلے، ارے یہ جب آئے تو چلیے برداشت کریں، نہیں برداشت ہونے چلے، ارے برداشت کی تھوڑی چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو نکلیے اور باہر، یہ جو ہے میں کیا کر یہ سب سے زیادہ کھیلنا پڑتا ہے والدین کو، بچے بگڑتے ہیں تو آپ نے جو ہے نہیں دھیان نہیں دیا، تھوڑی سی غفلت، وہ سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، حساسیت نہیں سمجھتے ہیں کہ بچے ذہنیت کیا ہے، اس کو کیا چاہیے اور وہ کیسے خراب ہو جاتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیے، مطالعہ کیجیے، بات کیجیے اور اس کو اپنے سے قریب کریے، ہمیشہ دوست بنا کر کے رکھیے گا، غریب رکھیے کوئی خراب نہیں، وہ باہر جا کے اس کو ضرورت پیش نہیں ہے، دوستوں کی صحبت میں اس کو جانے گی ضرورت ہے، اچھا شادی بنے گا، اچھا انسان بنے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خلوت پڑھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو حفاظت فرمائے، اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اس ملک عزیز میں، وطن عزیز میں ہمیں عزت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔